کیونکہ اکثر تسی لیٹ ہوندے نا تو میں لیٹ ہوں، اور اے میری مس مینجمنٹ ہے، کیونکہ کبھی کبھی نا کام کرتے ہوئے نا دھیان نہیں رکھتا، یا اندازہ لگایا ہوتا ہے یار ابھی تو یہ ٹائم ہوا ہوگا، لیکن وہ ٹائم جو نا بڑھ گیا ہوتا ہے. تو اس لیے جو مینجمنٹ کی غلطی ہے نا وہ ہماری ہے، کسی کی بھی ہو، میری ہے، میں لیٹ آیا ہوں تو یہ میری غلطی. اگر آپ لیٹ آتے ہیں وہ آپ کا پرابلم ہے، مجھے میری ڈیوٹی پوری ہونی چاہیے، کیونکہ میری طرف سے جو ہے نا دیر نہیں ہونی چاہیے، میری طرف سے دیر نہیں ہونی چاہیے. باقی سب دیر سے ہیں وہ کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ باقی سب کو معافی ہے، مجھے معافی نہیں ہے. صحیح بات ہے نا، معافی نہیں ہے. میں کام کر رہا ہوں اللہ کے لیے، تو میں نے تو اپنے گھنٹے لیٹ کر دیے نا، میں نے تو اپنے منٹس لیٹ کر دیا. آپ کے تو پرابلم نہیں ہے، آپ کا پرسنلی مسئلہ ہے کہ ہم نے کمٹمنٹ جس سے کی ہے نا اس کا مسئلہ ہے. کمٹمنٹ اللہ کے ساتھ ہے، بندے آئیں نہ آئیں. کیونکہ میرے پیر مرشد رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا محمد رضوان نہ تو رنگو بو کی محفلیں دیکھنی ہے نہ بندوں کی تعداد دیکھنی ہے، نوٹ کنے لٹتے پے نے فلانا کیا، یہ دیکھنا ہی نہیں ہے. تم نے صرف اور صرف اللہ کا ذکر بتانا ہے، لوگوں کو شعور دینا ہے، سمجھانا ہے، تیرا کام بس یہ ہے. اب ہمارا جو پرابلم چل رہا ہے نا وہ ہوتا ہے لوگوں کی تعداد، بندے نہیں آئیں یار، رنگو بو کی محفل جہاں رنگ نہ ہو تو پھر مزہ نہیں آتا. تو یہ ہمارا ٹوٹل ہے نا. جیسے ہم حدیث پاک میں سنتے ہیں نا کہ جس نے ایک سنت کو زندہ کیا اسے 100 شہیدوں کا ثواب دیا جائے گا. ٹھیک ہے، اب دیکھیں سبحان اللہ کہہ لیا آپ نے کہ جس نے ایک سنت کو زندہ کیا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب دیا جائے. کون سی سنت؟ کون سی سنت جس پر 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا؟ مسواک کرنے کی سنت، ٹوتھ برش کرنے کی سنت، دستار پہننے کی سنت، کون سی؟ کیونکہ یہ تو ایک مستحب عمل ہے نا. آپ دستار نہ باندھیں، آپ ننگے سر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. کہاں لکھا ہے کہ آپ ٹوپی کے ساتھ لازم ہے؟ ہم نے تو یہ کہا ہوا کہ بھئی آپ کیا کہتے ہیں، ادب یہ ہے کہ سر پر ٹوپی ہو. یار حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ والسلام نے ہمیشہ ٹوپی پہنی ہے یا دستار پہنی، اس لیے ہم وہ مستحب سمجھتے ہیں کہ یہ کر کے نماز ہو. نہ پڑھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ تو کوئی جاہل ہی ہوگا انسان جو یہ کہے گا اوہ اور ابھی بھائی، جیسے ہمارے یہاں کئی بیوقوف ہوتے ہیں نا، وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، ننگے سر پڑھ رہا ہوتا ہے، وہ اہل حدیث ہو یا کوئی بھی ہو، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، اسے ایسے ٹوپی پر نہ دیں. تمہیں کیا لینی دینی، وہ نماز پڑھ رہا، پڑھنے دو، کیا فرق پڑتا ہے. لیکن نہیں، وہ ہمارے بیچ اندر داخل ہیں، ٹوپی نہیں پائی، ٹوپی نہیں پائی، بس اسی پر ہم رہتے ہیں. باقی تو اب ہم عاشق رسول کی بات کریں، عشق رسول کی، کوئی مجھے یاد پڑتا ہے ایک دفعہ میں نا ایک دیہات میں، ایک گاؤں میں بیان کر رہا تو کسی نے مجھ سے یہی سوال کیا، جناب ٹوپی کے بغیر، میں کہا ٹوپی کے بغیر نماز ہو جاتی ہے؟ قطعاً کوئی فرق نہیں پڑتا، کچھ بھی نہیں ہوتا. میں کو گالے کرنے والی جی ٹوپی تو بغیر. میں کہا چلو میں ایک حدیث سنا دیتا ہوں آپ کے لیے، جس نے ٹوپی پہنی، جنہوں نے ٹوپی پہنی، میں نے کہا ان کے لیے میں ایک حدیث سنا دیتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو جو ایک ٹوپی لیتے ہیں ایک ٹربن باندھتے ہیں. حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم نے ٹوپی کے اوپر ٹربن باندھنی ہے، کپڑا باندھنا ہے، یا کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو. میں نے کہا آپ نے صرف ٹوپی لی ہوئی ہے، حضور کی مخالفت. حدیث ہے کہ بھئی سرکار ہمیں ٹوپی کے اوپر کپڑا باندھو. ضعیف حدیثیں ہوں، کیونکہ ہم ہیں اہل سنت. اہل سنت ضعیف حدیث پر بھی عمل کرتا ہے، اہل سنت ضعیف حدیث پر بھی عمل کرتا ہے. اگر اہل حدیث یہ کہتا ہے کہ میں نے صحیح حدیث پر عمل کرنا ہے، ہمیں کوئی گناہ اس میں محسوس نہیں ہوتا. لیکن ایک بات کا مسئلہ ہوتا ہے، بھئی یہ قانون کس نے بنایا؟ تمہیں ضعیف حدیث پر عمل کرو، بالکل نہ کرو، لیکن صحیح حدیث پر عمل کرنے کا قانون کس نے بنایا؟ کیونکہ احادیث کی قسمیں تو محدثین نے بنائی، حضور کے دور میں تو تھی نہیں، حضور نے تو بنائی نہیں، صحابہ کرام نے تو بنائی نہیں، تابعین نے تو بنائی نہیں، یہ تو محدثین نے بنائی ہیں. جب محدثین نے بنائی تو انہوں نے کہا یہ حسن لسات ہے، یہ حسن لغیرہ ہے، یہ ضعیف ہے، یہ من گڑھتا ہے، یہ ساری انہوں نے بنائی ہیں. تو تمہیں یہ بتا دو کہ آپ کو ضعیف حدیث پر عمل نہ کرنے کا حکم کس نے دیا؟ نبی کریم نے دیا ہے، تو وہ بتا دو. لیکن وہ کیونکہ ہم جس جماعت میں داخل ہو جاتے ہیں نا، اس جماعت کو بس اوڑھنا بچھونا بنا لیتے ہیں، سمجھتے ہیں یہ ٹھیک ہے باقی سب غلط ہے. اور ہمیں جب پتہ چلتا ہے نا ہمارا بہت سا وقت ضائع ہو چکا ہوتا ہے، بہت سا وقت ہمارا ضائع ہو چکتا ہے. جماعتیں ہمارا وقت کھا جاتی ہیں، جماعتیں ہمارا وقت کھا جاتی ہیں، پیری مریدی ہمارا وقت کھا جاتی ہے. جب ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اصل مرید ہونا کیا تھا، یہ پیری مریدی نہیں ہے بیٹے آپ میرے رنگ میں رنگے رنگے دستار پا لیے، اندر کی صفائی ہے ہی کوئی نہیں، تزکیہ نفس ہے ہی کوئی نہیں، تصفیہ قلب ہے ہی کوئی نہیں. پیری مریدی میں آپ کو ایک شرط بتا دیتا ہوں،
کہتے جو بندہ غیبت کرنے والا, چگلی کھانے والا, حرام کام کرنے والا, حرام کھانے والا, یہ سارے کام کرنے والا ہو نا, وہ پیری مریدی کا اس کو اصول ہی نہیں پتا, جا پہلے یہ ٹھیک کر کے آ. اب ہم لوگ جھوٹ بول رہے ہیں, غیبت کر رہے ہیں. اور میں نے کیا کہتے ہیں کمنٹ بھی دیا تھا, میں نے کہا دیکھیں زانی کے گھر میں بچہ پیدا ہو آپ اسے حرامی کہتے ہیں نا, کیونکہ وہ حرامی حرام عمل سے آیا تو آپ اسے حرامی کہتے ہیں. جھوٹ بولنا حرام ہے, سود کھانا حرام ہے, شراب پینا حرام ہے, سارے کام حرام ہیں. اس پر آپ کسی کو حرامی نہیں کہتے. کیوں نہیں کہتے؟ وہ حرامی نہیں ہے, حرام عمل نہیں کیا. بچے کو آپ حرامی کہتے ہیں کہ وہ بچہ حرامی ہے, لیکن یہ باقی عمل بھی تو کیے گئے ہیں. یا کہہ دو یہ حرام عمل نہیں ہے. منہ سے بیٹے ہم کفر بھی بک لیتے ہیں, جھوٹ بھی بک لیتے ہیں, ساری جب ہمارے اندر حسد پیدا ہوتا ہے تو ہم جو باڈی لینگویج بولتے ہیں وہ بھی حرام ہوتی ہے, ہمارے انداز حرام ہوتے ہیں, کیونکہ تکبر میں آتے ہیں نا. میرے پاس یہ ہے یار, میرے پاس موبائل جو ہے نا, میں نے پتہ نہیں کہڑا کون سا رکھا ہوا, پتہ نہیں i14 i15 19 19 پتہ نہیں کون سے رکھے ہوئے ہیں. یہ ایک تکبر کی قسم ہے نا, لیکن ہم اسے حرام نہیں سمجھتے. دکھاوے کو, ریاکاری کو سرکار نے شرک قرار دیا ہے, ہم اسے نہیں کرتے, کہتے کوئی بات نہیں ہے. جن چیزوں کا معاملہ ہوتا ہے اس کو ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں. اس لیے میرا نقطہ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا کہ ایک زانی سے زنا سے جو بچہ پیدا ہو جاتا ہے آپ اسے کہتے ہیں کہ یہ حرامی ہے کیونکہ زنا سے پیدا ہوا ہے. جھوٹ بولنا حرام ہے, سود کھانا حرام ہے, شراب کھانا ہے, ہزاروں قسم کے حرام ہوں گے, لیکن آپ کسی کو حرامی نہیں کہہ سکتے. فیشن کہہ سکتے ہیں بھائی وہ فیشن ہے جھوٹ بولنا. کون سی مارکیٹ میں بیٹا جھوٹ نہیں بولا جاتا؟ کون سی مارکیٹ میں جھوٹ نہیں بولا جاتا؟ ہم تو ہیں ہی جھوٹ. پاکستان میں جتنا مولویوں کے نام پر, مذہب کے نام پر, معیشت کے نام پر ہر معاملے میں جھوٹ بولا جاتا ہے. اللہ خیر کرے, پتہ نہیں کون سے نمبر پر ہم آتے ہیں. جسٹس کے نام پر ہم جو کام کر رہے تھے کتنے نمبر پر ہم آتے ہیں. لیکن کیونکہ ایک میں انفرادی اصلاح کا قائل ہوں, ایک جماعتی اصلاح کا قائل ہوں. اصلاح انفرادی یہ ہوتی ہے ساری دنیا ایک طرف چل رہی ہے اور تو ایک طرف چل رہا ہے, یہ تیری اصلاح کا کام ہے. اب جماعتی اصلاح میں نہیں کر سکتا. میں نے توبہ کر لی ہوئی ہے کہ جماعتی اصلاح کریں کہ آپ کو سب کو ہم خیال بناؤں. بن گئے تو ٹھیک ہے, نہیں بنے تو نہ صحیح. میں آپ کے پیچھے کیوں پڑھوں؟ میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے میں اللہ کے پیچھے بھاگوں کہ آپ کے پیچھے بھاگوں. ہر بندہ کہتا ہے میرے پیچھے بھاگو, میرے پیچھے بھاگو. کیوں بھاگا جائے تیرے پیچھے؟ کام تیرا ہے. اگر میں سچا ہوں تو میرا ساتھ دو, جھوٹا ہوں تو نکل جاؤ, بھاگ جاؤ. قرآن پر عمل کرو, کیونکہ قرآن کہتا ہے کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. آپ کا خیال ہوتا ہے آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہو تو میں ٹھیک نہیں ہوں, اللہ کی مرضی کے مطابق ہوں تو ٹھیک نہیں ہوں. کیونکہ اللہ کی مرضی تو آپ کی مرضی میں فرق ہے نا. آپ کے کہتے ہیں کہ آپ ہماری مرضی کے مطابق چلیں, میں آپ کی مرضی کے مطابق نہیں چل سکتا. اس لیے جو میں نے حدیث کا پوچھا کہ سرکار نے ارشاد فرمایا جس نے ایک سنت کو زندہ کیا, مشکات کی حدیث بات ہے کہ جس نے ایک سنت کو زندہ کیا 100 شہیدوں کا ثواب. کون سی سنت یار, کون سی سنت؟ وہ درمیان میں رہ کے وہ پگڑی والا جب میں نے واقعہ بیان کیا نا, میں کہ ٹوپی پر دستار باندھو, کپڑا باندھو, تو یقین مانے اس کے اندر سے نا تکبر, حسد, کینہ, بغض اچھل کے باہر آیا کہ اس نے مجھے چوٹ پہنچائی ہے. حالانکہ میں نے صرف سمجھایا ہے. اس بندے کو بڑی عمر کا تھا کہ بھائی ٹوپی کے بغیر نماز ہو جاتی ہے, اگر نہیں تو یہ حدیث پر تم عمل کیوں نہیں کر رہے؟ ٹوپی کیوں پہن رہے ہو, دستار کیوں نہیں پہن رہے, اوپر کپڑا کیوں نہیں باندھا؟ تم بھی تو اس کے مخالف ہو. اگر ٹوپی کی حدیث آتی ہے تو دستار والی نہیں آتی, پھر مخالف ہو تم. حدیثیں تو دونوں آتی ہیں. اب اس کے پاس کچھ نہیں نہ تھا تو اس کے اندر سے حسد, کینہ, بغض, اب میں کیا بتاؤں اس کے اندر سے کیا تھا. اب ہم اس کو بھی برداشت کرنا پڑے گا کیونکہ اس کو ہم نے ٹیکا لگایا. جب ہم اس کے پیار کا ٹیکا لگائیں گے سمجھانے کے لیے, وہ برداشت نہیں کرے گا نا. وہ کہے گا میری انسلٹ ہوگی سب کے سامنے میری انسلٹ ہو گئی ہے. اب یہ انسلٹ والا جو کام ہے نا, یہ تربیت نہیں کروانے دیتا. آپ جب تک یہ سمجھتے ہیں نا میری انسلٹ ہو رہی ہے, جیسے میں پیچھے بھی کہا تھا بے نمازی کو کہا جائے نمازی. ایک بندہ میرے پاس بیٹھتا تھا, آتا تھا, اس نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی تھی. میں نے 2-4 دفعہ داڑھی کا کہا, بھاگ گیا. اب میرا کیا قصور ہے مجھے بتائیں؟ میں نے اگر 52 جمعوں میں 2 دفعہ 2 جمعے پڑھا دیے جس میں داڑھی کا ذکر آ گیا, وہ بھاگ گیا, میرا کیا قصور ہے مجھے یہ بتا دیں. وہ بھاگا کیوں ہے یہ بتا دیں. کیونکہ اس کی انسلٹ ہو رہی ہے. جس سے جان پہچان ہو جاتی ہے نا تو وہ رفڑ ہے. میں جان پہچان کرنا ہی نہیں چاہتا, کیونکہ جان پہچان ہو جائے نا تو پھر ایک مطالبہ شروع ہو جاتا ہے. جیسے گھر میں مہمان آئے تو آپ اس کا اچھے طرح سے انتظام کریں گے, کوئی ککڑ شکڑ پکا لو گے, کوئی مٹن شٹن پکا لو گے کہ یار مہمان آیا یار ابھی اس نے چلے جانا ہے 3-4 گھنٹے پر, آپ تھوڑی دیر اور بیٹھیں. اگر 2-4 دن رہنا پائیے نا انہوں تو پھر کیوں ہوئے گا؟ پھر وہ مہمان نوازی ختم ہوئے گی, وہ جاندے ہی نہیں پیا, اور جا گھر جا. مختلف مسائل ہے اس میں بھی ہے. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ
آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ گیا اور مہمان ہوتا ہے 3 دن کا, یہ یاد رکھیں, کسی گھر میں مہمان 3 دن کا ہوتا ہے شریعت کے مطابق. ہم تو کی ہوتا ہے منڈی پا کے بھائی نہیں پتہ نہیں اتنے کہ چلو کوئی گل نہیں, نانوں کے گھر آئے آتے ہی رہو, اگر جانا ہے ان کو پیسے دیں, اگر مزید دن رہنے ہیں وہاں ان کو پیسے دیں تاکہ ان کو معلوم ہو کہ بجلی کا بل بھی ہمارا اس میں شامل ہو گیا, روٹی پانی بھی ہو گئی ہے, ہاں ان کے پیسے ہمیں دے دیے ہیں, کیونکہ رہ رہے ہو ضرور رہو. میں نہیں یہ کہتا اگر ان کے پاس جگہ ہے رہنے کی تو رہنے دیں, ورنہ تو اصول یہ بنتا ہے, کہا جاتا ہے اگر کوئی ماں اپنی بیٹی کے گھر اپنے کیا کہتے ہیں اس کے سسرال میں گئی ہے اور اس کے گھر میں کمرہ ایک ہے جس میں میاں بیوی نے رہنا ہوتا ہے, ان کی پرائیویسی ہے, وہ رات وہاں نہیں گزارے گی. کیوں نہیں گزارے گی؟ اس لیے کہ ان میاں بیوی کا مسئلہ ہے, ان کو کسی وقت بھی ضرورت پڑ سکتی ہے, جا اپنے گھر, وہ رات نہیں وہاں پر گزارے گی. اب ہمیں ان چیزوں کا نہیں نا علم ہوتا, ہم کہتے ہیں نہیں بس اصول کو جائے بھاڑ میں, ہمیں کیا کسی کی زندگی میں مداخلت کرنی ہے تو چپتے ہوئے سوال کر ڈالو اور چپتی بات کر ڈالو. مداخلت تو رکھ نہیں سکتا, اور پہلے تو رکھ نہیں سکتا, نہیں رکھ سکتے یار. شریعت کی آواز کرو, شریعت میں بہت مزہ آتا ہے, شریعت میں عزت ہے, شریعت میں ہی رحمت ہے. شریعت کی بات کریں گے آپ سکون میں رہیں گے, لیکن جب شریعت سے باہر ہوں گے, میں نے بہت سے بندوں کو دیکھا ہے آخری عمر میں کہتے ہیں یار غلطی ہو گئی سی, ہمیں پہلے یہ کام کر لینا چاہیے تھا. مجھے ایک دوست ملا, اس نے کہا کہ یار میں نا گھر میں بٹوارا چاہتا ہوں کہ یار ایک گھر میں ہم 2 بھائی رہتے ہیں, میں چاہتا ہوں اسے حصہ دے دوں. ماں اس سے محبت کرتی ہے, ماں اس سے محبت کرتی ہے تو انہیں ویٹو کر دینا, انہیں کہا نہیں ایسے کٹھے رہنا. میں کہا پھر کہتا کوئی نہیں, دل کڑا کے بڑا زبردست کر کے ماں کو کہا ماں بات سن, 2 روپے بات ہے, میں یہ چاہتا ہوں کہ آج ہی میں اس کو حصہ دے دوں یا اپنے گھر چلا جا, اور اگر تجھے اس سے محبت ہے بے شک تو وہاں اس کے ساتھ چلی جا, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا, میں تیرے کھانے پینے کا وہاں بندوبست کر دوں گا, لیکن اگر تو یہاں پر رہنا چاہتی ہے تو تیری مرضی. اب ماں کو معلوم تھا میرا پتر غریب ہے, اگر اس کے پاس رہوں گی تو مسئلہ رہے گا, اس کے پاس ٹھیک ہوں, محبت اس کے ساتھ ہے. ماں نے اپنی محبت چھوڑ دی, اس کے پاس رہی, لیکن اس نے بھی دل کڑا کر کہا ماں جانا چلی جاؤ. اب ہم یہ کام نہیں کر سکتے. اب کہتے ماں نے کہہ دیا, ماں نے کہہ دیا, شریعت کے خلاف ماں بولے تو نہیں ہوتا, کیونکہ حضور نے فرمایا معصیت میں یعنی گناہ کے کام میں اگر کہیں ماں باپ بھی کہیں نا پتر نماز نہیں پڑھنی, داڑھی نہیں رکھنی, تو ماں کی بھی نہیں ماننی, باپ کی نہیں ماننی, اللہ اور اس کے رسول کی ماننی. کیونکہ ماں اور باپ کون ہے بھائی؟ میں نہیں جانتا ماں اور باپ کون ہے, میں صرف اللہ کو جانتا ہوں. جب اللہ کو جانتے ہیں پھر ہم سب کا حق ادا کرتے ہیں. آپ سب سے پیار کس لیے؟ اللہ واسطے, اللہ واسطے پیار ہے, دنیا کے لیے تو پیار ہی نہیں ہے. میں وہ تو نہیں ہوں کہ 2-4 باتیں کرنے کے بعد کہوں گا یار گھر کے حالات بہت خراب ہیں, کچھ پیسے نکالیں, میرے گھر کا سودا ختم ہوا. میں تو پاگل ہوں جو آپ سے مانگوں گا. اگر میں اللہ والا ہوں تو اللہ کے سوا کسی اور پر گزارا کر ہی نہیں سکتا. اگر میں اللہ والا ہوں پھر بندوں کی طرف نہیں دیکھوں گا, اللہ کی طرف ہی دیکھوں گا. اس لیے وہ جو کہا گیا کہ 1 سنت 100 شہیدوں کا ثواب, میری بات سمجھ میں آ گئی نا کہ اگر کسی کو آپ تلقین کرے گا اس کے اندر کا تکبر باہر نکلے گا, آپ کا مخالف ہو جائے گا اور پیٹھ پیچھے باتیں کرے گا, مولوی صاحب نے آئے بھونگتا رہتا فلانا کرتا رہتا ٹھیک رہا, دسے گا نہیں مینوں کی کیا انہیں, یہ نہیں بتائے گا میری اصلاح کرنے کی ناکام کوشش کی ہے, میں اصلاح کے قابل ہی نہیں تھا, میں تو وہی ہوں جٹ بندہ جن مات کوئی نہیں ہوتی. سوری وہ اکثر کہے دیتے میرے منہ نکل گیا, ورنہ ذات پات کا کوئی مسئلہ, سارے جٹ ہیں ہم, ساروں کو مت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اور ہم ذات پر آدمی کسی کو شیخ کسی کو بٹ کسی کو جٹ کہہ کے نا ذلیل کرتے رہتے ہیں نا, تو میں نے وہ ویسے محاورتاً کہہ دیا, اللہ معاف کرے, کوئی جٹ بت کی بات نہیں ہے, سارے جو ہیں ٹھیک ہیں. جو اللہ والا ہوتا ہے نا وہ اللہ والا ہی ہوتا ہے, اس کے اندر جٹ مت کوئی نہیں ہوتا, اس کی کوئی ذات نہیں ہوتی, اس کی ذات اللہ کی محبت ہوتی ہے, اس لیے محبت کی ذات میں سارا کچھ ہوتا چلا جاتا ہے. تو حضور نے جو ارشاد فرما دیا کہ 1 سنت کو زندہ کرو 100 شہیدوں کا ثواب. اب آپ کہیں گے وہ کون سی؟ جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں وہاں کی سنت نا, وہاں کی سنت. جیسے میں اکثر کہا کرتا ہوں اذان سے پہلے درود نماز پر کلمہ جمعہ کے بعد سلام بند کر دیں, بند کر دیں. کوئی فرض تو نہیں ہے نا کرنا, لیکن بند کریں گے تو کیا ہوگا؟ آپ سکھانے کے لیے بھی بند نہیں کر سکتے. لوگ اتنے دشمن ہو جائیں گے آپ کے, آپ کو مسلمان بھی نہیں رہنے دیں گے. وہ سکھ والا واقعہ ہے نا, سکھ والا جو ہے نا, وہ کیا کہتے ہیں مولوی صاحب کے پاس, مولوی صاحب دیکھو کیا کہتے ہیں یار ذرا گنڈا پیاز دے دے, کہتے ہیں انہیں کہنا مینوں گھٹ کر. مولوی نے کیا کہنا, نہیں گھٹ کوئی نہیں کرنا. چاہے یہ جھوٹا واقعہ ہے لیکن اس میں حقیقت کتنی پنہا ہے وہ آپ غور و فکر کیجئے گا. کہ اس نے کہا کہ نہیں بھائی, کہتا گل سن سکھ, میں تینوں جو ہے نا تیرے خلاف بولا. کہنا میں سکھا تو میرا کی کر لیں. اس نے مسجد میں جا کے کہتا جی کھڑک سنگھ جو ہے نا وہ وہابی ہو گیا. اب سب لوگوں نے اس سے لینا چھوڑ دیا. ہمارا بھی یہی حال ہے. ایک پیر صاحب نے میرے خلاف بک بک کر دی, باجی یہ تو وہابی ہے جو ایسی باتیں کرتا رہتا ہے, میں اصول کی بات کروں تو وہابی. انہوں نے کر دیا. اب لوگوں نے کہا باجی وہ قطب الاقطاب صاحب ہے, وہ پیر صاحب نہیں ہے, قطب الاقطاب صاحب نے جنہیں آپ کے بارے میں کہہ دیا.
اور میں کہا کتب الکتاب آپ مسلمان نہیں رہا، آپ مسلمان نہیں رہا، اس کو یہ معلوم نہیں ہے، علم کا مسئلہ ہے کہ کیونکہ جو بندہ کسی کو وہابی کہتا ہے، وہابی کہتا ہے، وہابی کا مطلب وہ ہوتا ہے جس نے اہل سنت حنفی شافی مالکی حنبلی کو بدعتی اور مشرک کہا، جس نے خلافت عثمانیہ کے 600 سالہ اہل سنت علماء کرام کو بدعتی اور مشرک کہہ کر کافر کہہ کر نکال دیا تھا اور کہا تھا صرف ہم مسلمان، وہ اس کو کہتے ہیں وہابی، اس کو کہتے تھے خارجی۔ جس نے یہ کہا تھا محمد بن عبد الوہاب نے، جس نے یہ کہا تھا کہ بھئی ان سب کے مال جائز، ان کی بیویاں لونڈیاں ہیں، ریکارڈ میں موجود ہے نا، باقی کتابیں جتنی مرضی لکھ لیں کہ اچھا مسئلہ تھا، بڑا پیارا تھا، اب اس کے حق میں لکھ لیں تو کہ سعودی عرب کا ہے تو اس لیے وہ جو مرضی کر لیں، طاقت ان کے پاس ہے، لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ وہابی کون ہوتا ہے؟ جس نے اہل سنت علماء کرام حنفی شافی مالکی حنبلی کو بدعتی اور مشرک کا، اس لیے اپنی اہل حدیث ان کے ساتھ ہے، لیکن یہ کہہ نہیں سکتے وہابی ہیں، ان کے ساتھ ہیں، ان کے چندے پر پلتے ہیں، ساری دنیا کو معلوم ہے، لیکن جو جہاں پر پھنس جائے وہ وہیں پر رہتا ہے۔ ہمارے اہل سنت بھی تو ہے نا، ایرانیوں کے نرگے میں رہتے ہیں، وہ بھی تو یہی ہے نا، بریلوی بھی تو ایرانیوں کے نرگے میں رہتے ہیں، رافضیوں کے نرگے میں رہتے ہیں نا، اس لیے کہا جاتا ہے بریلوی اور رافضی ایک جیسے ہیں، حالانکہ اہل سنت کی تعلیم میں نہ رافضیت ہے، نہ وہابیت ہے، نہ دیوبندیت ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اہل سنت کی تعلیم خالصاً للہ فی اللہ، کیونکہ وہ بڑے دماغ والے بڑے لوگ تھے نا، وہ بڑے دماغ والے لوگ تھے، محدثین تھے۔ آپ اپنے کبھی غور و فکر کرنا، تحقیق کے دور میں سے گزریں تو 600 سالہ خلافت عثمانیہ کے دور میں ایک عالم قتل نہیں ہوا، انہوں نے عالموں کو قتل ہونے سے بچایا، انہوں نے سب کو سمیٹ لیا، پوری دنیا کو اکٹھا کرنے والے وہ تھے ترکی لوگ، جنہوں نے ساروں کو اکٹھا کر کے کہا کہ ہم قانون سازی کر دیتے ہیں، آپ مل کر بیٹھو۔ پیری مریدی پر انہوں نے قانون سازی کر کے منع کر دی، تقلید کے نام پر انہوں نے چاروں مسئلے اکٹھے کر دیے، حنفی شافی مالکی حنبلی سب ٹھیک ہیں، ساری دنیا پر ایک اہل سنت۔ جب سعودی آیا تو اب پتہ نہیں لگتا سلفی توحیدی محمدی وہابی غیر مقلد اہل حدیث دیوبندی حنفی کون ہے، معلوم ہی نہیں۔ اور یا تو ان کے ساتھ ہو جاؤ نا، کٹھے ہو جاؤ، جیسے یہ کٹھے تھے 4 کے نام پر، تم 12 کے نام پر کٹھے ہو جاؤ، کٹھے تو جو ایک سنت کو زندہ کرے گا 100 شہیدوں کا ثواب۔ کون سی سنت؟ وہ سنت جو متروک ہے، آپ کے رسم و رواج، آپ کی شادیاں، آپ کے پردے کے معاملات، آپ کے گھروں کے معاملات، سارے کے سارے جس میں جان جاتی ہے وہ سنت۔ مسواک کرنے کی سنت نہیں، 70 نمازوں کا ثواب مل رہا ہے، یہ سنت نہیں ہے۔ ٹوپی باندھنے کی سنت نہیں ہے بیٹے، جس میں جان جاتی ہے وہ سنت، تب 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ ہم نے ہر سنت ہی بنا لی، اچھا جی ٹوپی پا کے نماز پڑھیں گے، انہیں تے اے ہوئے گا، مسواک کرے تے انہیں 70 نہ ضربہ دے کے اسی پتہ نہیں کتنے پہنچ جانے۔ حالانکہ 70 کا لفظ جو ہوتا ہے یہ زیادہ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، 70 کا مطلب 70 نہیں ہے، اس کا مطلب ہے جس طرح سے کہتے نہیں اور ڈین بھی 7 گھر چھڈ کے پیندی ہے، ساڈے تے 7 کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ساڈے تے 7 دا اتنے 70 کا لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں کہ زیادہ تعداد میں۔ جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب روکا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عبداللہ بن ابی منافق کے جنازے پر جانے سے، تو انہوں نے کہا سرکار قرآن میں نہیں آتا کہ 70 مرتبہ آپ ان کے لیے استغفار کریں گے تو ان کی بخشش نہیں ہوگی؟ آپ نے شاید میں قرآن مجھ پر نازل ہوا ہے نا تو میں 70 سے زیادہ کر دوں گا، میں نے جنازہ پڑھانے جانا ہے، نبی تو قرآن جس پر نازل ہوا ہے وہی شرح کرے گا۔ اس لیے ہم ان کو کہتے ہیں کہ قرآن کی شرح کرنے میں حضور مختار کل ہے، اللہ کی طرح نہیں، شریعت کو بیان کرنے میں۔ اب یہاں بھی ٹیکنیکلی شیطانی واقعہ کیا جاتا ہے، جو کہتے ہیں لو جی یہ تو نبی کو مختار کل کہتے ہیں، کس معنوں میں؟ کس معنوں میں یہ تو بتاؤ؟ بیان یہ تھا شریعت بیان کرنے میں مختار کل ہے، اور اس کا اندازہ یہ بھی جیسے سرکار نے جہاں میں قرآن مجھ پر نازل ہوا ہے اس لیے میں 72 دفعہ کر دوں گا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تحیۃ و وسرا کی بیٹی سیدہ فاطمہ کے شوہر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ام جمیلہ نامی عورت جو کہ ابو جہل کے نسل میں سے تھی، اس سے مسلمان تھی، نکاح کرنا چاہا تو رشتے ادھر سے رشتے آئے سرکار کے پاس، سرکار نے بڑے مجمع میں کہا مجھے معلوم ہے رشتے بھیج رہے ہیں، اور علی بھی اس پر راضی ہے کہ رشتہ کرنا چاہتا ہے ام جمیلہ سے، لیکن یاد رکھے علی کو چاہیے کہ میری بیٹی کو طلاق دے دے اور پھر جا کر شادی کرے، کیونکہ جس نے میری بیٹی کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ یہ سیدنا علی کے بارے میں کہا گیا تھا، کہا، اور اس میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا، مجھے ریفرنس بھول گیا ہوا ہے، یہ تو بخاری مسلم کی حدیث پاک ہے نا، اس میں یہ کہا گیا تم سے اچھے تو کیا کہتے ہیں حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے داماد ہیں میرے، تم جو کام کر رہے ہو وہ اس نے تو نہیں کیا،
سرکار نے ان کو اچھا کہہ دیا. آج جب مولا علی کے نام پر ایک نیا دین بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں نا, وہ کبھی ایسی حدیثیں بیان نہیں کریں گے, کیونکہ ان کی تعلیم جو ہے نا غلط ہے نا. وہ نبی کو تو مائنس کر چکے ہیں نا, نبی کی تو مانتے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں بس ایک طرف صحابہ کرام کے جو سرکار نے فضائل بیان کیے ان کے انکاری, اور جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کیے ان کو مانتے ہیں. نبی کے منکر نہ ہوئے, نبی نے یہ بھی بیان کیا, نبی نے یہ بھی بیان کیا, یہ نہیں مانتے. بس یہی بیانیاں بنا بنا کر مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں. اہل بیت کے محب ہیں. یہ لاشوں پر سیاست کرنے والے لوگ ہیں, لاشوں پر سیاست. بڑا ہی ظلم ہوا جی اہل بیت پر, بڑا ہی ظلم. اچھا چلو, حضرت ابوبکر صدیق رضی کے 2 سال دور میں روٹی کیسے کھاتے تھے؟ کتنا ظلم ہوا ایسا. حکومت کیسے ان کو پیسے دیتی تھی؟ کبھی بیان نہیں کریں, جھوٹ بولتے. تو جو سنت کی بات کر رہا ہوں, 100 شہیدوں کا ثواب کی بات کر رہا ہوں, وہ عام نہیں ہے, ہمارے رسم و رواجی ہیں کہ جس میں ہم مر جاتے ہیں. کیونکہ مقابلہ اب کافروں سے نہیں ہے آپ لوگوں کا, مقابلہ آپ کا رسم و رواج سے. ہر دین کا مقابلہ آج کے رسم و رواج سے. جو اپنے رسم و رواج سے نکل جائے وہ کامیاب ہے. ڈٹ کے کھڑا ہونا چاہیے, کیونکہ ہماری تو نیت صاف ہے نا, ہماری تو نیت صاف ہے نا. مہمان کے واقعے پر میں ایک واقعہ بولتا جا رہا تھا کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ کے گھر میں مہمان آ گئے نا, تو مہمان آگے تو وہ گیا نا تیسرے دن, چوتھے دن, 5ویں دن آپ نے کسی کو کہا کہ یار اس سے پوچھو, جانا نہیں ہے اس نے, کہ مکان کی رجسٹری اس کے نام کر دوں, ایتھے رہ لے میں چلا جانا. سمجھانے کے لیے انہوں نے یہ کہا کہ میں اس کے نام مکان کی رجسٹری کر دیتا ہوں. مجھے کوئی کہے نا سر جی یہ آپ کا ہی مکان ہے, میں کہ رجسٹری میرے نہ کر دے. جھوٹا نہ کہا کرو, جھوٹا نہ کرو, یہ آپ کا مکان ہے ہی نہیں. ہاں چلو ادب سے کہہ دیے تو مان لیتے ہیں, پھر ہم برم رکھ لیتے ہیں. ادب سے کہہ دیے, بیٹے ادب میں بھی اتنا خلوص ہونا چاہیے کہ جب ہم کہیں تو ہمیں پتا ہو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. میں کسی کو یہ کوشش نہیں کرتا میرا بیٹا, اگر میں میرا بیٹا کہتا ہوں مجھے شرم آتی ہے کہ میں اپنے بیٹے جیسا تو اس کو دیتا ہی نہیں ہوں. میں اپنے بیٹے جیسا تو بیٹے سے اختیار دیتا ہی نہیں ہوں, تو مجھے شرم آتی ہے میرا بیٹا کہتے ہو, اور پتر ہے تو ساڈا یار. مجھے یہ شرم آتی ہے کہتے ہوئے کہ یار میں اس طرح دے نہیں سکتا, تو میں کہوں کیوں؟ میری بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اندر سے یہ میں آپ کو نقطے سے بیان کرتا ہوں, بیٹے کہتے ہوئے بھی بات کرنی پڑتی ہے نا, کیونکہ ہم جب مین آف ورڈز ہیں, ہم نے لفظوں کو بھی دیکھنا ہے کہ اگر ہم نے بات کہہ دی تو نبھانی پڑے گی. ہم ان لوگوں میں سے تو نہیں ہے نا جو بھاگ جائیں گے کہ یار تو کیا کہتے بھج گیا سا. اول تو ہم کہتے نہیں, کہتے تو کوشش کرتے کہ اس پر قائم رہیں یا اس کو سمجھا دیں. جیسے میں ابھی شرح کر کے ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کر رہا ہوں, تو انہوں نے کہہ دیا مکان اس کے نام کر دو, اگر نہیں جانا چاہتا تو یہ ایک سمجھ دی تھی کہ بھئی تم نے یہ کام کرنا ہے. اس لیے رسم و رواجی کام اس دور میں جو ہو رہے ہیں وہ شرک کے قریب آتے ہیں. وہ اس لیے کہ ریاکاری کر رہے ہیں, سارے کے سارے ریاکاری کر رہے ہیں. ہمارے لوگوں کے دلوں میں آتا ہے کہ یہ کام بنتے نہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت عزیر علیہ السلام تحیت و ثنا, بخت نصر نے جب وہ کیا کہتے ہیں پہلا قبلہ تباہ کر دیا نا مسجد اقصی والا, وہ مسجد اقصی تو تھا ہی نہیں نا. مسجد اقصی کا تو نام ویسے اقصی دور کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا, کہ سبحان اللہ جی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. او اقصی تو مسجد تھی نہیں اس وقت, مسجد تھی وہاں پر, حضور تو تھے ادھر مدینہ پاک میں. مکہ پاک سے جب آپ گئے ہیں ادھر کیا کہتے ہیں نمازوں کے لیے, تو وہ مکہ پاک سے گئے نا, مدینہ پاک سے تو نہیں نہ گئے. خانہ کعبہ میں آپ کو آ کر جو سینہ چیرا گیا آپ تھا اس وقت, شرح صدر کیا گیا, شکل کیا کہتے ہیں شکے, نہیں یار شکے صدر ہوتا ہے لفظ, اچھا سینہ چیرا گیا, تو وہ آپ کو لے گئے. او سبحان اللہ اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام, مسجد ادھر مسجد اقصی کا کوئی لفظ نہیں, کیونکہ وہاں پر تو مسجد تھی ہی نہیں, وہ تو علاقہ تھا. اللہ تعالیٰ نے پہلے نام دے دیا, وہاں پر چلے گئے. اس لیے وہ وہاں پر جو جانا آپ کا تھا وہ مسجد اقصی چلے. بخت نصر نے جب وہ علاقہ تباہ و برباد کر دیا نا, تو حضرت عزیر علیہ السلام نبی ہیں. اب انہوں نے دیکھا ہے بڑے حیرانی اور پریشانی کے ساتھ, کبھی ہوں بعد بھی ہوئے گا, کبھی اس پر بھی روشنی پڑے گی. اب دل میں خیال پیدا ہو رہا ہے حضرت عزیر علیہ السلام تحیت و ثنا کے, کہ کبھی ایسا ہوگا. اللہ کریم نے بس ان کی بات سنی ہے دل کی. ہم کہا کرتے ہیں کہ اللہ کی نظر ہماری نیت پر ہوتی ہے اور لوگوں کی نظر ہماری جیب پر ہوتی ہے. آپ کی نیت آپ کا سارا کام کرتی ہے. سوال اپنے اندر خود پیدا کیا کریں, آپ یہاں پر کیوں آ رہے ہیں, کس لیے آ رہے ہیں, کیا لینے آ رہے ہیں, کس لیے سیکھ لیں. کیونکہ جب تک آپ یہ اپنے سوالوں کے جواب احادیث سے نہیں دیں گے, آپ کی نیت نہیں بنے گی, آپ کو ثواب نہیں ملے گا. جب تک آپ کی نیت سمجھانے کی ہوگی, سمجھنے کی ہوگی کہ یار میں سمجھنے جا رہا ہوں, کوئی بندے میری محبت میں آ جائے تب بھی ٹھیک ہے, میں مان لیتا ہوں, لیکن آنا چاہیے علم حاصل کرنے کے لیے کہ ہم کوئی نقطہ لے کر آئیں گے, کیونکہ کسی بھی جمعے میں کوئی نہ کوئی نقطہ ضرور موجود ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ نقطہ موجود نہیں ہوتا.
اور اگر کہا جاتا ہے مراقبہ کرتے ہوئے آپ نے 1.5 گھنٹے اللہ اللہ کا ذکر کیا لیکن کوئی لہر پیدا نہیں ہوئی, ایک لمحہ لہر پیدا ہو گئی, یہ بہت بہتر ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں, روزانہ کو نیا نقطہ ہونا چاہیے. روزانہ نیا نقطہ اس کے اندر اپنی ذات کے لیے تو پیدا ہو سکتا ہے, دوسروں کے لیے نہیں پیدا ہو سکتا, کیونکہ مومن کی بھی ہر دن ایک نئی شان ہوتی ہے. اس لیے وہ ہر دن اللہ کی نئی شان سے کوئی نہ کوئی رہنمائی ضرور حاصل کرتا ہے اور اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش ضرور کرتا ہے. اور جس کے 1 یا 2 دن برابر ہو جائے, بدلا ہی کچھ نہیں ہے, اس کا کہتے ہیں یہ ناکام آدمی ہے, یہ اللہ کی طرف سفر کرنے والا ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ دنیا کا راہی ہے, آخرت کا راہی نہیں ہے, وہ بدلنا چاہتا ہی نہیں ہے. اس لیے جب وہ بہت قسم نے تباہ و برباد کر دیا, حضرت علیہ السلام تحیت و ثنا نے دیکھا کہ یہ بھی آباد ہوگا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو آتا ہے ان کو سلا دیا, اسی جگہ پر سلا دیا ہے, اور وہ جگہ ہی کیا مخلط کر دی گئی, سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے. وہ وہاں پر لیٹے ہوئے ہیں, گدھا بندھا ہوا تھا, کھانا لٹکایا ہوا تھا, 100 سال تک وہ وہیں پر ہی سوئے رہے. 100 سال کے بعد اٹھتے ہیں, آواز آتی ہے, ہاں بھائی کتنی دیر تو سویا رہا؟ ایک آدھا دن, 1.5 دن, اتنی دیر سویا رہا؟ کہا نہیں, تو 1-2 دن نہیں سویا, تو 100 سال سویا رہا, 100 سال تو سویا رہا. وہ 100 سال, اب دیکھ تو اپنا کھانا دیکھو ترو تازہ ہے, پتہ ہے کیڑی فریج آپ نے رکھا سی, یہاں ہوتے قانون ہی ختم کر دیتا سی, ادھر پاسے کچھ نہیں ہونا, وہ ایسے ویسے. اور گدھا جو ہے وہ ہڈیاں بن گیا ہوا, مٹی بن گیا ہوا, کہ اپنے گدھے کی طرف دیکھ. اب ہم اس کو زندہ کرنے لگے. جب گدھے کو زندہ کیا, اسے ڈیچو کیا نا, اب کہا گا اب تو اس کی طرف دیکھ. جب دیکھا تو سارا علاقہ روشن, بڑا شاندار بن چکا تھا. کہا دیکھا ایسے ہی ہم زندہ کرتے ہیں. تیرے دل میں خیال پیدا ہوا تھا نا کہ یہ کیسے ہوگا. میں اس لیے اس ٹیکسٹ میں بیان کیا ہے کہ ہم رو رہے ہیں نا, یار کیا ہو رہا ہے فلسطین کے ساتھ, تباہی و بربادی ہے. حماس نے حملہ کیوں کیا؟ کس سے پوچھ کر کیا؟ کس سے گارنٹی لے کر کیا؟ آپ نے کبھی حضور کی حکمت عملی پڑھی ہے؟ کبھی آپ نے حضور کا پڑھا زاویہ نے کہا جب آپ غزوات کرتے تھے, جب آپ جہاد کرتے تھے تو کن کن لوگوں کے ساتھ آپ معاہدے کرتے تھے, کن کو کہتے تھے کہ تم نے ہمیں اسلحہ مہیا کرنا ہے, کس کس کی ڈیوٹیاں لگتی تھی کام کرنے کے لیے, انہوں نے کس کے بنا پر حملہ کر دیا اپنے بچے مروانے کے لیے. ہم آج رو رہے ہیں کہ یار ان بچوں کا کیا بن رہا ہے, مانا کہ غلط ہو رہا ہے, مانا کہ غلط ہو رہا ہے, لیکن انہوں نے حملہ کروایا کیوں ہے, کس کی بنا پر؟ کیا ان کو شے نہیں دی انہوں نے؟ اپنا نقصان کروایا کہ نہیں کرایا؟ مجرم کون ہے؟ اللہ کی راہ میں مارے جا رہے ہیں. میری اپنی نقطہ نظر, مجھے اپنا غصہ ہے یار, جب آپ اپنے گھر میں رہتے ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے بچے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کسی پر حملہ کیوں کر رہے ہیں؟ پہلے ان کا تو بندوبست کریں. حضور علیہ السلام و تحیت و ثنا نے جب مدینہ پاک میں جب معاملے ہوتے ہیں, جب غزوہ تبوک میں معاملہ ہوتا ہے, جب غزوہ خندق میں معاملے ہوتے ہیں, عورتوں کو پیچھے کھڑا نہیں کر دیتے تھے بچوں کو حفاظت کے لیے. وہاں پر آپ کہتے تھے یار یہاں پر تم نے کھڑا ہونا ہے علاقے سے باہر, تاکہ کوئی ان پر حملہ نہ کرے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم جا کر حملہ کر کے آ جاتے ہیں, مار دیا, پکڑ لیا, فلاں کر دیا, 9/11 پر 2 جہاز گرا دیے پکڑ کر, بعد میں دیکھا کسی کی چال تھی, ہمیں پھنسا دیا گیا. بڑے ساری چالیں سمجھنی چاہیے نا. اب کہہ رہے عالم اسلام میں سارے مر چکے ہیں, زندہ ہیں سارے کے سارے, کسی قانون کے پابند ہے, مردہ کوئی نہیں ہے. کون سا ایسا ہے جس کا دل میں آ نہیں رہا خیال کہ میں چلا جاؤں فلسطین میں؟ کون ہے جس کو اپنے بچے یاد نہیں آتے ان کو دیکھ کر, جو عالم اسلام کہتے ہیں مر گئے, یا اللہ یا رسول اللہ ہم آپ کے لیے ہیں, اور رسول اللہ کی سنت پر عمل تو کرنا تھا. نہ مصر والے تمہارے لیے سرحد کھولتے ہیں, نہ اردن والے کھولتے ہیں, کیونکہ تمہارے پتہ ہے تم کیسے لوگ ہو, تم تنگ کرنے والے لوگ, اس لیے سردیں نہیں کھول رہے. انہیں سردیں کھول کے بچے ادھر, بیوی عورتیں اور بچے ادھر کر لیے, باقی کہا جاؤ ادھر ہی رہو, مرو کھپو جا کے. بیٹے درد اپنی جگہ پر ہوتا ہے, لیکن جو کام کیا گیا کس نے کیا, کیوں کیا ہے, کس کی اما پر کیا ہے؟ کوئی ساتھ دے کر تو چلو نا کسی کو. کیا پاکستان سے پوچھا تھا کہ ہم نے حملہ کرنا, تم بعد سے ڈرون مار دیں فلانا کر دیں؟ کہا تھا کچھ نہیں کہا تھا, لیکن وہ مار کے تو اپنے بچے خود مروا رہے ہیں. اب مظلوم بن رہے ہیں کہ ہم مظلوم ہیں, تو ظلم تو آپ نے کیا پھر ان پر. کس قانون کے تحت کیا تھا؟ کون سے علاقہ آزاد کروانے لگے تھے آپ ان پر حملہ کر کے؟ یہ بتا دیں. قانون کے پابند ہیں آپ سارے کے سارے. ہم اپنی اوقات کو دیکھیں تو ہم کشمیر آزاد نہیں کرا سکتے. بارہ نے اس پر آ کر قبضہ کر لیا, آپ کچھ کروا سکیں؟ ہمیں وعدے دے رہے ہیں, ہم نے وعدے دی تھی. ہمارے تو اپنے چور بیٹھے ہوئے, خود ہی بھیج کر آ جاتے ہیں ہمارے یہاں. ہم کون لوگ ہیں؟ بیٹے اپنے ایمان کو دیکھیں, اپنی فیزیبلٹی رپورٹ دیکھیں,
آپ نے اس دنیا میں رہنا تو سوچ سمجھ لیں کہ آپ کا ساتھی کوئی نہیں ہے. آپ اللہ کو بھی آواز دیں گے, کہیں گے کلّا مر جا, میں نے بہت سی انبیاء کرام کو ایسے شہید کروا دیا ہے, تو بھی شہید ہو جا. لوگ بات نہیں مانا کرتے, نہ سنا کرتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ایک وقت میں 70 کیا کہتے ہیں نبی شہید کیے گئے ہیں. کتابوں میں لکھا تو یہی ہوا ہے نا کہ ایک وقت میں کئی شہید کیے گئے, تو بھی شہید ہو جا. اب رولا ڈال کے ہم کہتے ہیں میرا ساتھ کوئی نہیں دیتا, نہیں دیتا تو نہ دے, مر پھر. کیوں نہیں مرتا؟ شہادت کا درجہ نہیں چاہیے. عالم اسلام کا رولا رو رہے ہیں. یہ میرا ذاتی نقطہ نظر ہے, ہو سکتا ہے آپ اس سے اختلاف کریں, مجھے کوئی مسئلہ نہیں, لیکن مجھے تکلیف ہے کہ جب انہوں نے حملہ کیا ہے تو ہم کہاں پر کھڑے ہیں؟ پھر ان کا ساتھ دے تو کس طرح دے؟ کوئی پلاننگ ہے؟ ویڈیو بھیج کر کہا جا رہا ہے یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. یہ درد پیدا کرنے والی بات ہو سکتی, کر کچھ نہیں سکتے. 10 دن بعد بھول جائیں گے, فکر نہ کریں. 10 دن بعد بھول جائیں گے, کہیں کوئی بات نہیں ہے. تو میں نے ویسے وہ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ سنا دیا کہ 100 سال اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا. ہم کہتے ہیں 1856 میں انگریز آ جاتا, قبضہ کر لیتا بر صغیر پر. ان کی اپنی اکانومی جب تباہ ہو جاتی ہے, برباد ہو جاتی ہے, واپس جانے لگتا ہے 1947 میں پاکستان وجود میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, 1856 سے لے کے 1947 کر لیں تو تقریباً 90 ایئرز اولڈ بنتے ہیں. ان 90 سال میں وہ نکل گئے. اس کا مطلب ہے کوئی اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ اتنے حملے کر کے بیٹھا رہے گا, اس کو اپنی پڑ جائے تو وہ بھی نکل جاتا ہے. لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کیا کیا؟ پاکستان بنا لیا. کوئی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا ہے. اگر بنا ہے تو کس نے بنایا تھا؟ کون سی بنیاد تھی؟ کون سا مسلک, کون سا قانون تھا؟ بنانے والے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کے. وہ کہہ رہے 27 رمضان کو بنا تھا. سانو پتہ نہیں خوش فہمیاں کیڑیاں نے, پتہ نہیں کون سی خوش فہمیوں میں ہم ڈوبے رہتے ہیں کہ 27 رمضان کو بنا تھا, اس کو اللہ حفاظت کرے گا, اس کو اللہ ہی بچانے والا ہے. تو تباہ کرنے والا کون ہے؟ کس کے حکم سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے؟ موت اللہ دیتا ہے, زندگی بھی تو اللہ ہی دیتا ہے. صحیح بات. ہماری کرتوتوں کے سامنے سارا کچھ نہیں آنا. ہم آپ سارا کچھ کھائے جائیں. جیسے وہ کسی نے جگت لگائی نا, کہتا ہے روزیاں سے بڑا کچھ کھانے ہیں نا, تو رمضان بھی روزیاں سے بنے ہیں. اینو کھائی جاتے ہیں سارے. جگت لگاتے ہیں نا لوگ کہ رمضان مبارک میں بہت کچھ کھاتے ہیں, سارا کچھ کھانے لگے ہوتے ہیں. اور اس لیے یہ بھی 27 رمضان کو بنا ہے تو ہم یہ بھی کھا گئے سارے کے ساتھ. بنگلہ دیش کر کے ادھر اپنی پالیسیاں تباہ و برباد کر کے تو ادھر نکال دیا پکڑ کے مسلمانوں. ہم نے مسلمانوں کو حال برا کیا اپنی سیاست کے زمرے میں آ کر. کارگل کی لڑائی کس نے لڑی تھی؟ کیوں لڑی تھی؟ مامے چاچے کو پوچھ کر لڑی تھی. 1965 میں ہم نے بھارت پر حملہ کر دیا تھا اور کتابوں میں لکھ چھوڑا, انہوں نے رات کے اندھیرے میں حملہ کر دیا تھا. کس نے کیا تھا؟ کیوں کیا تھا؟ ہم ہی اپنے دریا وہاں پر جا کر بیچ کر آئے ہوئے ہیں. معاہدہ تاشکند کیا ہوا تھا؟ ہم ہی کر کے آئے ہوئے ہیں. ہمارے یہاں پر کیا ہے؟ انفرادی طور پر بھی آپ تباہ ہیں اور اجتماعی طور پر بھی آپ تباہ ہیں. آپ اکثر کہتے کروڑوں دعاواں جا رہی ہیں ٹرک بھر کے فلسطین واسطے. میں کہا پہلے میرے ایک دعا دا وزن دس ایک ٹرک کنی دعا آندی, پھر میں تم دساں کنیاں جا رہی ہیں. ایسے ہی کہہ رہے ہو فلسطین کی طرف جا رہی ہیں, دعائیں جا رہی ہیں. دعا کا کیا مطلب ہوا بھائی؟ اب ابھی لے آ جائیں گے وہاں پر جا کر کچھ چیتے آ جائیں گے اللہ کے حکم سے. آ سکتے ہیں, میں مانتا ہوں. ہماری نیت کیا ہے؟ ہم تو اپنے گھر کے معاشرے کے حالات ٹھیک نہیں کر سکے بیٹے. اب ہم 5 فٹ پر اسلام نافذ نہیں کر سکے. باتیں کرتے ہیں ہم کہ اب ابھی لے آ جائے ہمارے معاملے میں. ایک سنت کو زندہ کرنا 100 شہیدوں کا ثواب ہے. کون سی سنت؟ کون سی سنت؟ مسواک پوری کرنے والی. ہاں حضور علیہ السلام تحیت و سنانے ایک بندے کو امیر بنا کر بھیجا کسی جگہ پر کہ تم جاؤ. قافلے کے لوگ ساتھ کر دیے, جتنے بھی تھے 50 60 70 80 100 وہ ساتھ کر دیے. اب وہ وہاں پر بندہ گیا, امیر تھا. جب وہ وہاں پر گیا, حاکم تھا, لیڈر تھا. لیڈر نے کوئی بات کہی, لوگوں نے نہیں مانی, اس کے ساتھیوں نے نہیں مانی. جب نہیں مانی اس کو غصہ چڑھا, کہا کٹھیا کرو, لکڑیاں کٹھی کرو. لکڑیاں کٹھی کر دی گئی. اب کہا کہ تم سارے اس میں آگ میں چھلانگ لگا دو. آدھے کہنے لگے چھلانگ لگا دینا چاہیے, میرے نبی کا فرمان ہے کہ امام جو بات کہے تو اس کو مان لینا چاہیے. آگ لگائی ہے اس نے, لکڑیاں کٹھی کر کے چھلانگ لگا دی. کچھ نے کہا نا. ایک صاحب نے کہا بات سنو, ہمارا نبی وہ ہے جو ہمیں جہنم کی آگ سے بچانے آیا. ہم اس آگ میں چھلانگ نہیں لگائیں گے, ہم سرکار سے جب تک پوچھ نہیں لیں گے. سرکار تک بات آئی. سرکار نے فرمایا اگر تم آگ لگا دے تم نے جہنم میں جانا تھا. جنہوں نے آگ نہیں لگائی, جنہوں نے چھلانگ نہیں لگائی اور مسئلہ پوچھا وہ ٹھیک لوگ ہیں. ہم لوگ ویسے ہی آگ میں چھلانگ لگانے کے شوقین ہیں نا. مار دیو بات چکا گیا کن نے دھکا دیتا سانو. اور بھائی دھکا دینے سے پہلے اپنے طور پر تو تیار ہو. آپ نے کرنا کیا ہے؟ ہم لوگ وہ کبھی نہیں سوچتے. 100 سالوں کے بعد پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے, کس نے کس طرح بن جانا ہے. آپ کی زندگی تو میرے خیال سے 100 سال کے اندر اندر ختم ہو جائے.
100 سال ہی, زیادہ تر تو ہم 60-70 ہی لگا لیتے ہیں نا, 70 سال تک کوئی گوڈے گوڈے ٹھیک رہتے ہیں. وہ بعد دوسری جنہوں نے چکنا بھی ہونا ہے دھیان نہ پتر, میں اپنا پوترا بھی نہیں چک سکتا, اور یار نہیں یار چکیا نہیں جاتا یار, شولڈر رہ گئے صاحب رہ گئے ہیں, ہم وہ مسئلے نا ہمارے پرابلم ہے. تو 70 سال رہنے واقعی آپ اپنے گھر والوں کے لیے عذاب ہے. 70 سال لگا لے, اس کے بعد آپ اپنے گھر والوں کے لیے عذاب ہے. وہ دعا مانگیں یا اللہ کدو مرے گا, کدو جان چھٹے گی, یا اللہ پیسے بڑے لگتے ہیں میرے, یا اللہ کی کریے دی, یا اللہ تیری مارے ٹھنڈ پا دے, یا اللہ تیری مہربانی. ایسا ہے کہ نہیں ہے بیٹی؟ ایسا ہی ہے. سورسز آپ کے پاس ہے نہیں ہے. گورنمنٹ اسپتال میں جاتے ہیں تو لاشیں باہر پڑی رہتی ہیں, ڈاکٹر وقت پر آتے ہی نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے بھی حرام کھانا ہوتا ہے نا, پرابلم ہے نا ان کے لیے بھی. سارے کے سارے تو ہم ایسے ہی حرامی ہیں, نعوذ باللہ. غلط نہیں کہہ رہا میں, وہ میں نے کہ مکتا بیان کر دی. اگر زانی ذرا سے پیدا ہونے والا بچہ حرامی ہے تو پھر جھوٹ بولنے والا بھی حرام کام کرتا ہے, سود کھانے والا بھی حرام کام کرتا ہے, سارے حرامی ہیں. اس نقطے کو بھی تو مرکوز رکھیں نا, کہ آپ ایک بات پر تو کہہ دیتے ہیں وہ حرامی ہے, یار اس کو بھی چھوڑ دیں, غلط کام ہو گیا, نہیں ہو سکتا, ہو گیا چھوڑ دیں. دونوں نے غلطی کر دی, معاف کر دیں. آپ نے نہیں معاف کرنا, رب معاف کر سکتا ہے. رب زانی شرابی چور سب کو معاف کر سکتا ہے, آپ نہیں معاف کر سکتے. آپ کا پرابلم ہے. اگر فرض کرو اس نے کسی نے زنا کرنا, دونوں کی شادی کرا دو, چھوڑ دو, وہ جاؤ یار شادی کر لو, کوئی بات نہیں, غلطی ہو جاتی ہے. ہم اس معاملے میں بھی نہیں آتے نا. ہم نے غیرت کے نام پر پتہ نہیں کتنے قتل کیے ہوتے ہیں. ہم نے اپنے کیا کہتے ہیں انانیت کے لیے پتہ نہیں کتنے غلط کام کیے ہوتے ہیں, لیکن ہم سمجھتے ہیں ہم بہت شریف ہیں, ہم بڑے اصولی قانونی. جس کا اصول اور قانون شریعت کے مطابق نہیں ہے وہ اصولی قانونی ہرگز نہیں. دشمن اسلام ہے, دشمن اسلام ہے. 100 سال تک اللہ تعالیٰ قوموں کو بھی سلائے رکھتا ہے, پھر اٹھا کے دے دیتا تھے بغیر بھی قوم چلتی پئی ہے نا, دنیا چلتی پئی ہے. عالم اسلام معیشت ٹھیک کریں, روٹی پانی سے سارے کام ٹھیک کر لو, روٹی پانی کے سارے کام ٹھیک کر. اپنے اپنے بیٹے سوچنا پڑتا ہے نا, میں آپ کو کیا سمجھاؤں گا, کس طرح سمجھاؤں گا. آپ کے ہاتھ جوڑ لوں, بتائیں کیا کریں, آپ کے پیر پکڑ لوں, دین پر چلانے کے لیے آپ کے لیے کیا کیا جائے. دعا ہی کر لیتے پھر, یا اللہ ان سب کو بدل دے. اگر دعا قبول نہ ہوئی تو پھر رب ہے کہ نہیں ہے؟ رب نے تھوڑے حق کی دعا کیوں نہیں قبول کی تھی؟ کیونکہ تم چاہتے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت ہی نہیں بدلتا جس کو اپنی حالت بدلنے کا خود خیال نہ ہو, اس لیے وہ بدلتا ہی نہیں ہے. ہم مثلا ایک حدیث میں آتا ہے کہ بھئی اچانک موت سے بچنا چاہیے, اچانک موت سے بچنا چاہیے, اچھی نہیں ہوتی. اور دوسری حدیث میں آتا ہے اچانک موت مومن کے لیے اچھی ہے, کافر کے لیے اچھی نہیں. مومن کسی بھی حالت میں مر جائے, اچانک مر جائے, چلتا پھرتا مر جائے, وہ جنت میں جائے گا. وہ دوسرے کے لیے اچھی نہیں ہے. تو اس لیے اچانک وہ جیسی مرضی ہو کوئی فرق نہیں پڑتا. پیچھے میں نے کچھ مسائل بیان کیے تھے. وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے, اور میں نے کہا تھا اگلی پچھلی شرمگاہ سے کچھ نکل جائے وضو ٹوٹ جاتا ہے. وامٹنگ, ہائے کیا بات ہے, ایسے تو پتہ تمسخان ہے میرے ہی کام میں. اچھا وامٹنگ سے, بلڈ دینے سے, جیسے بلڈ نکلا, خون نکلا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا, ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹتا ہے. اس لیے ایسے کسی بھی سٹائل میں سونے سے جسے معلوم ہو جائے کہ ہوا نکل سکتی ہے وضو ٹوٹ جائے گا. نماز میں ہنسنے سے وضو ٹوٹ جائے گا. اگلا کوئی ساتھ والا آواز سن لیں, یہاں تک نہیں, کی کی آواز آئے گی تو پھر چلا وضو ٹوٹ جائے گا. وہ اس لیے کہ اس میں بھی حدیث پاک ہے. ایک صحابی ادھر سے آ رہے تھے, سرکار نماز پڑھا رہے تھے, تو ادھر سے ایک بندہ آ رہا تھا, تو آگے تھا گڑھا. وہ جیسے ہی گڑھے پہ گرا تو لتاں اچیاں تو پیر تھلے چلے گئے, دھوتی ساری لت گئی. اس کو دیکھ کر نا, اس کی مذائقہ حیز حرکت دیکھ کر نا صحابہ ہنس پڑے. سرکار نے چاہتا تم دوبارہ وضو کر کے آؤ, نماز پڑھو. اب اس حدیث پر ہم یہ کام کہتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ لگے حدیث ہے پیچھے, ہم قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہیں. چاہے ضعیف حدیث ہو ہم اس پر عمل کر لیتے ہیں. اس لیے اس حدیث پر کہا گیا کہ بھئی نماز میں کوئی ہنسے تو پھر جا کر وضو کرے, پھر آ کر نماز پڑھے, کیونکہ اس کا وضو ٹوٹ گیا. اور غسل کے متعلق میں نے بیان کر دیا تھا, میاں بیوی صحبت کرتے ہیں, جیسے ہی دخول ہوتا ہے وضو اور کیا کہتے ہیں غسل لازم ہو جاتا ہے, کیونکہ جیسے ہی دخول ہوا, ابھی انحراج کیا کہتے ہیں فارغ نہیں ہوا, لیکن ساتھ ہی کوئی ہاتھ سے کرتا ہے کچھ نہیں ہوتا, لیکن جیسے ہی مادہ منویہ باہر نکل آتا ہے غسل لازم ہو جاتا ہے, کیونکہ اب غسل اس پر لازم ہو گیا ہے. اور عورتوں کے لیے یہ ہوتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کو عورت کو خون آتا ہے, ایک تقدیر میں ہوتا ہے جیسے بچہ باہر آتا ہے ماں کے پیٹ سے اسے خون آنا شروع ہو جاتا ہے. وہ خون 2 منٹ میں ختم ہو جائے, وہ خون 2 منٹ میں ختم ہو جائے, 2 دن میں جیسے ہی رک جائے گا, عورت نفاس کے عالم سے نکل آئے گی
اور اسے نماز روزہ کرنا پڑے گا. میاں بیوی دونوں صحبت کر سکتے ہیں. وہ 3 دن میں نکلے, آخری حد ہم نے 40 دن رکھی, آخری حد 40. اور ہمارے معاشرے میں 40 دن ماں دے گھر جا کے پائیو, بس چلا جانا پورا کرنا ہے. قرآن کے خلاف, حدیث کے خلاف مسلمان. اور اچھا میں نے دسو ماں پیو نے کی قصور کیتا, دے گھر کال چھڑ دیو یار. ویام پانا ہوئے تو ماں پیو دے گھر کال چھڑ دیو ہے. مکلاوے دے پیسے لین کھانے واسطے اتنے کال چھڑ دیو, جہیز کھانے واسطے تسی کال چھڑ دیو. اور چھڑنیا نہیں جے تسی حالے تک, شرم نہیں آتی اسی مرد گئے. یہ میں کہہ رہا ہوں وہ سنت کو زندہ کرنا, یہ ہیں سنتیں جن کو زندہ کرنا آج کل عذاب ہے, جس کو 100 شہیدوں کا ثواب ہے. ماں دے گھر کال چھڑے. میرا بانجا ہے تو اس کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا تو وہ مٹھائی دینے کے لیے کہتا ماموں کو گل کرنے والی, میرے بچے نو نرسری چ لے گئے سن, 2 دن میں انج کر کے شیشے دیکھتا پیا. وہ بعد وہ ماں دے گھر لے گئے, بچہ میرا میرے گھر آنا چاہیے سی, پیو ترستا پیا, ادھر لے کے چلے گئے, کوئی گل ہے کرنے والی. میں کہ پتر معاشرے دا عذاب. سنت پہلے سمجھاؤ کہ بھئی ساڑھے کو خرچہ لو, ماں کے سر پر نہیں باپ کے سر پر کیوں ڈالتے, نہیں ڈالنا چاہیے. 100 سنتوں کا 100 شہیدوں کا ثواب لینا. البتہ جب بندہ کو غسل لازم ہو جاتا ہے بیٹے, وہ قرآن نہیں پڑھے گا, مسجد میں نہیں آ سکتا, نماز نہیں پڑھ سکتا. اگر عورت مینسز میں ہو قرآن نہیں پڑھے گی, روزہ نہیں رکھے گی, بعد میں قضا کرے گی, نمازیں قضا ہو جائیں تو اس کی معافی ہے اس کو, ٹھیک ہے. اس لیے جو بندہ غسل کی حالت میں ہوتا ہے, البتہ شام کو سونے سے پہلے آپ آیت الکرسی پڑھ کر سوتے ہیں تو وہ آیت الکرسی آپ قرآن سمجھ کر نہیں پڑھیں گے, دعا سمجھ کر پڑھیں گے. آخر موعظتین جو آپ پڑھتے ہیں اس کو قرآن سمجھ کر نہیں پڑھیں گے, دعا سمجھ کر پڑھیں گے تو جائز ہے. لیکن قرآن سمجھ کر پڑھیں گے تو آپ کے لیے حرام ہے. اس لیے درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں, کلمہ آپ پڑھ سکتے ہیں, اذان کا جواب دے سکتے ہیں, اذان کے بعد والی دعائیں کر سکتے ہیں, بازار میں جانے والی دعائیں کر سکتے ہیں, لیکن مسجد میں نہیں آ سکتے, قرآن پاک چھو نہیں سکتے, پڑھ نہیں سکتے. بے وضو آپ قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں, زبانی کلامی, چھونا منع ہے. ہماری بات سمجھ میں آ گئی. یہ میں ساتھ ساتھ اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ میرے ایک دوست نے کہا تیرے وہ شیعہ دے مسائل, تیرے قائد دے مسائل, وہ اپنی جگہ تیرے مینوں ایسا کہا. اب دیتا مجھے 5 منٹ ہے, گل کہندا مینوں عالم بنا دے, تو بیٹھنا آ کے میرے پاس کچھ دیر ہمیں بھی تو دینا, وہ نہیں دینا. یہ وہ صاحب ہے نا, ایک بندہ گیا نا اپنے پیر صاحب کو, کہندا پیر صاحب بس تسی نا مینوں نا فٹافٹ عالم بنا دے 2-4 دن, میرے کو ٹائم نہیں جے. تے کرامات بھی مینوں ملنی چاہیے, مستجاب الدعوات میں ہونا چاہیے, کشف دا طاقت بھی مینوں حاصل, تے میری بڈھی بھی مینوں کچھ نہیں کہنا چاہیے, سارے کام کٹھے ہونے چاہیے, روٹی بھی مینوں ملتی رہنی چاہیے جی. ٹائم میرے کو کوئی نہیں ہے, 2 دن سے مینوں بنا کے گھر کال چھڑو. لو جی پھر کی خیال ہے, تہاڈی مہربانی مینوں معاف کر دے, ٹائم دینا پے گا. حالانکہ میں نے اس پر کتابیں لکھ دی ہوئی ہیں اور 2 صفحے پڑھ کے مینوں سمجھا دے, تہاڈی جڑی سمجھ نہیں آتی وہ بھی نہیں پڑھنے. بیٹے عمل جو کرنا ہے تو مزہ آتا ہے نا. اب مجھے بھی تو تھپڑ لگانے چاہیے یار, کچھ کرو گے کہ نہیں کرو گے, اور کچھ آپ نے کرنا کہ سارا کچھ میں ہی کرنا. میرا جو کام ہے وہ کر رہا ہوں بڑے آرام سے. تو 100 شہیدوں کا ثواب, ایک سنت کون سی جو معاشرے میں ختم ہو چکے ہو, اس کو زندہ کرنا. داڑھی رکھنا سنت ہے, یہ کوئی مسئلہ نہیں, سارے مولویوں نے رکھی ہوتی, وہ کوئی گل نہیں, اتنا بڑا کام ہے, واجب ہے. جہے تارک نے وہ اور چیز ہے, انہوں نے مسئلہ ہو رہا کیونکہ انہوں نے شوق نہیں نہ ہوگا, رب نال تے رب دے رسول دے کہن دے تے عمل نہیں ہے گا. وہ کہتے کوئی مسئلہ نہیں, کوئی بات نہیں ہے. اگر کہہ دیا نا شادی کرنا نکاح کرنا سنت ہے, چھڑ دے, سنت ہی ہے. اگر داڑھی رکھنا سنت ہے تو نکاح کرنا بھی سنت, رہن دے. نہیں کہیں 4 کرا دیو, تہاڈی مہربانی, ایک بھی نہیں کھلونا, 4 کرا دیو. وہ تو معاشرے کا ڈر نہ ہوتا, 6 کر لیے جہو جیسے ہے گئے ہیں. وہ معاشرے کے ڈر کی وجہ سے چپ کر کے بیٹھے ہونے ہیں, کی کریے یار. بہت نیک گئے ہیں, بہت نیک گئے ہیں, یقین منو سے. اللہ ہمیں معاف کرے. السلام علیکم.